فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ. بزرگان محترم، ہم میں سے سب استغفار کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو استغفار نہ کر سکتا ہو. سب پڑھ سکتے ہیں نا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آسان ہے، مسلمان ہیں، سب کے یاد ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں بہت بڑا گنہگار ہوں اور بڑے جرائم زندگی میں نے کیے ہیں، قصوروار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس نے یہ بات کہی. حضرت حسن بصری نے اس کو کہا کہ استغفار کرو. ایک آدمی آ گیا، ایک اور آیا. اس نے آ کے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، تالاب ندی نالے سوکھ گئے، کوئی وظیفہ بتا دو کہ اللہ رحمت کی بارش دے دے. یہ دوسرے آدمی آیا اور اس نے یہ بات کہی. آپ نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو. کتنے ہو گئے آنے والے؟ پہلے نے بات کہی کہ میں قصوروار ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو بھی کہا استغفار کرو. دوسرے نے کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو. ایک اور آیا، اس نے کہا کہ میری پیٹھ پر قرضہ بہت ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، کسی طرح یہ قرضے سے مجھے چھٹکارا مل جاوے اور میرا قرضہ ادا ہو جائے. آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو. کتنے ہو گئے آنے والے؟ 3. یہ 3 آدمی ہو گئے. ایک اور آیا، اس نے کہا کہ میں اولاد کے اعتبار سے پریشان ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، اللہ میری پریشانی کو دور کر دے. آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو. کتنے ہو گئے آنے والے؟ 4. ایک اور آیا، اس نے اپنی کھیت کی کیار کی پریشانی کو بیان کیا، باغات کی پریشانی کو بیان کیا. آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو. آنے والے آ رہے تھے، الگ الگ اپنی پریشانی بیان کر رہے تھے. آپ سب کو ایک ہی جواب دے رہے تھے کہ استغفار کرو. خادم کوئی پاس میں بیٹھا ہوا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ خادم کہنے لگا حضرت کو کہ حضرت آپ کو اچھا وظیفہ ہاتھ آ گیا، آنے والا جو بھی آتا ہے اور بات کہتا ہے آپ اس کو کہتے ہو استغفار کرو، آپ کو تو بہت اچھا وظیفہ ہاتھ آ گیا. حضرت نے فرمایا بھائی میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. استغفار کے اتنے سارے فائدے ہیں، استغفار کے اتنے سارے فائدے قرآن کریم میں ہے. یہ تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اِنَّهُ كَانَ، ایک تو الفاظ اس طرح کے کہ ان کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ایک الفاظ اس طرح کے کہ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. الفاظ غافر نہیں مولوی صاحب، غفار ہے. قرآن پاک میں کیا آیا؟ انہو کان غفارا. غفار کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے گا، دامن اس کے سامنے پھیلائے گا، عاجزی کو ظاہر کرے گا، آنسو آنکھوں سے بہائے گا اور ندامت اس کے اندر ہوگی، ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا سچے دل سے. ان ہاتھوں کے نیچے گرنے میں دیر لگے گی، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ استغفار پر ایک فائدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. دیکھو فائدہ استغفار کا. دوسرا بندہ ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ بارش نہیں ہو رہی ہے. آگے کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. جب بندے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش بھی برسائیں گے. دیکھو استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش دیں گے. دوسرا بندہ تیسرا کیا آیا تھا کہ میری پیٹھ پر قرضہ بہت ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. جو بندہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو بھی دور کر دیں گے، اور مال کے اعتبار سے پریشان ہوگا اللہ اس کی مال کی پریشانی کو بھی دور کر دیں گے. چوتھا آیا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں اولاد کے اعتبار سے پریشان ہوں. آگے کیا ہے؟
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر کوئی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیں گے۔ 4 ہو گئے نا۔ آگے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کھیت کیار کے اعتبار سے، باغات کے اعتبار سے کوئی پریشان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیں گے۔ دیکھو استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس پر کتنے سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ سب کر سکتے ہیں نا بھائی؟ سب گنہگار ہیں نا؟ ہم جو بیٹھے ہیں نا یہاں پر، کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں۔ بس یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، ورنہ اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ بات کرنے کو تیار نہ رہیں، ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں۔ استغفار کے اتنے سارے فائدے۔ ایک بات ایک عالم یہی بیان کرتے ہیں، جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جب بندہ کیا کرتا ہے استغفار، تو اللہ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ، امام 4 ہیں، ہم نے سنا ہوگا نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ یہ جو امام احمد ابن حنبل ہیں، اچھا چاروں امام، اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو، اس کے مقدر میں ہوا ہو، وہ حج کے لیے گیا ہو، اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہو، اور یا کہیں جماعتوں میں جانا ہو یا سفر کرنا پڑتا ہو دوسرے حساب سے۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں کوئی آدمی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ رکوع میں جاتے ہیں تب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا ہم حساب، جس طرح نماز پڑھتے ہیں تھوڑا سا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے ان کا۔ اگر ہمیں کہیں ایسا اتفاق ہو جائے سفر میں کوئی تھوڑا دوسرے انداز سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن چاروں اماموں میں سے کسی امام کو مان رہا ہے تو اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں، چاروں اماموں کی ادا اللہ کو پسند ہے۔ جو جس امام کو اپنا رکھا ہے اور جس امام کے حساب سے عمل کر رہا سب ٹھیک ہے، ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ پڑھا لکھا آدمی ہو تب بھی اس کے لیے جواب ٹھیک ہے، ان پڑھ اگر ہے تب بھی اس کے پڑھا لکھا نہیں ہے تب بھی اس کے جواب ٹھیک، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کو سفر کرنا تھا، بیچارے اپنا سامان اٹھا کر کے چل دیے، کہیں رات ہو گئی، سوچا کہ رات یہاں گزار لیں گے، نماز پڑھیں گے، صبح اپنا پھر سفر شروع کر دیں گے۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سب چلے گئے، امام احمد ابن حنبل نماز پڑھتے رہے۔ مؤذن صاحب کہنے لگے کہ جلدی کرو، مجھے مسجد بند کرنی ہے، مجھے مسجد کیا کرنی ہے؟ بند کرنی۔ امام صاحب کو تھوڑی دیر اور ہو گئی، مؤذن صاحب پہچانتے نہیں تھے انہیں، بھائی کون ہے؟ وہ تو سمجھتے تھے بڑے میاں ہیں، بزرگ ہیں، وہ جانتے نہیں تھے کہ کون ہے یہ، وقت کے امام ہیں، اسے پتہ نہیں تھا مؤذن صاحب کو۔ تھوڑی دیر اور ہو گئی تو مؤذن صاحب غصے ہو گئے کہ مجھے جلدی کرو، مجھے مسجد بند کرنی ہے، مجھے دروازہ بند کرنا ہے۔ اس نے کچھ اور بھی کہہ دیا ہوگا کہ تمہارا سامان باہر نکال دوں گا، اس طرح کی بات۔ امام احمد ابن حنبل نے کچھ نہیں کہا اور اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد دیکھا کہ ایک نان بائی ہے، تندور پہ روٹی بنا رہا ہے اور روٹی پکا رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے سوچا چلو نان بائی سے پوچھ لیتے ہیں اور اس کی رضامندی معلوم کر لیتے ہیں، اس کو پوچھیں بھائی تیرے تندور کے پاس بیٹھ کر ہم رات گزار سکتے ہیں کہ نہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے تنور کے پاس جو روٹی بنا رہا تھا اس نوجوان سے پوچھا کہ ہم تمہارے پاس بیٹھ کر، تمہارے تنور کے پاس بیٹھ کر رات گزار سکتے ہیں؟ نوجوان نے کہا بہت اچھا، آئیے تشریف لائیے، آپ میرے تنور کے پاس بیٹھ کر کے رات گزار سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ امام صاحب بیٹھ گئے۔ وہ تنور پہ روٹی بنانے والا نوجوان جب پیڑا بناتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روٹی بناتا ہے تب بھی استغفار پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جب روٹی لگاتا ہے تو بھی استغفار کرتا ہے، روٹی پک کے تیار ہوتی ہے تنور سے نکالتا ہے تو بھی استغفار کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اس کو دیکھتے رہے کہ نا یہ بندہ تو، یہ نوجوان تو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری عادت ہے، تم کثرت سے استغفار کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی بالکل میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ اور باتوں باتوں میں نوجوان کہنے لگا کہ جب سے میں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے جو بھی مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ کس نے کہی؟ اس نوجوان نے کہی۔ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے یہ بھی تو بتا دو۔ امام احمد بن حنبل سے ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ کو کام دے گی اور اس سے آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ یہ گفتگو نوجوان کی کس سے ہو رہی؟ امام احمد بن حنبل سے، مگر وہ جانتا نہیں کہ کون ہے۔ اس نے تو سوچا بھائی کہ آنے والا کوئی آدمی ہے، رات گزارنا چاہتا ہے، رات گزارنے کوئی دقت کی بات نہیں۔ امام صاحب نے پوچھا، جب اس نے کہا نا کہ میں نے اللہ سے جو بھی مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، امام صاحب کہنے لگے نوجوان تمہاری دعا قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے جو بھی مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کیا میں نے جو بھی مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور باتوں باتوں میں کہنے لگا نوجوان
کہ میں نے جو بھی مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، ایک دعا میں نے کر رکھی ہے اب تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی، ایک دعا میں نے کر رکھی اب تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب کہنے بھائی کیا مانگ رکھا تو نے اللہ سے جو اب تک قبول نہیں تیری دعا؟ وہ کہنے لگا میں نے ایک دعا مانگی ہے اب تک قبول نہیں ہوئی، مجھے انتظار ہے کہ وہ کب قبول ہوگی۔ امام صاحب نے کہا بھائی کیا مانگا ہے تو نے اللہ سے؟ اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی احمد ابن حنبل ہیں، میں نے سنا ہے کوئی احمد ابن حنبل ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری یہ تمنا ہے میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں یا اللہ میری ملاقات ان سے کرا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یا اللہ میری ملاقات ان سے کرا دے، میں نے یہ دعا مانگ رکھی ہے اب تک قبول نہیں ہوئی، مجھے انتظار ہے میری یہ دعا کب قبول ہوگی، میرا کچھ کام ہی ایسا ہے، تنور کا کام ہے، روزانہ کا کام کرنا پڑتا ہے، مجھے فرصت نہیں ملتی، مجھے موقع نہیں ملتا، مجھے چھٹی نہیں ملتی، جانا میرا ہوتا نہیں، میں نے یہ دعا مانگ رکھی ہے یا اللہ میری ملاقات ان سے کرا دے۔ امام احمد ابن حنبل نے جب نوجوان کی یہ بات سنی تو امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد نوجوان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ کہا اے نوجوان تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہ فائدے جو پہلے بیان کیے وہ بھی استغفار کے فائدے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا حساب کیا ہو گیا، ہمیں تو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس کتنی ہے لیکن شکر کرنا نہیں جانتے، الحمدللہ زبان سے نہیں نکلتا۔ 24 گھنٹے گزر جائیں، صبح کو ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا بھی کھاتے ہیں، شام کو کھانا بھی کھاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانے والے بہت کم، پتہ نہیں کیا ہوگا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے نا۔ اور اگر یوں کہہ دیا جائے مولی عاقل اگر یوں کہنے لگے میرے یہاں سے آج دعوت ہے اس آدمی کی جو مسجد میں آ کے دنیا کی بات نہ کرتا ہو، کوئی ملے گا ہم میں سے؟ کوئی کھانے والا ملے گا ان کے یہاں؟ سارے کھانے والے مل جائیں گے۔ اگر یہ یوں کہہ دے دعوت ہے میرے یہاں مگر اس کی دعوت ہے جو مسجد میں آ کے دنیا کی بات نہ کرتا ہو، ملے گا کوئی؟ ملے گا کوئی؟ یہ تو سوچ رکھا امام صاحب کبھی دعوت نہیں کرتے، پتہ نہیں کب کریں گے، اگر کری تو بات ہی ایسی رکھ دی کہ اللہ یار کھانے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے، کھانے کا موقع اب بھی نہیں مل رہا۔ بتانا ہے کہ مسجد میں آ کے اللہ اللہ کر لیا کریں، سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، استغفار کیا کریں، کلمے کا ورد رکھا کریں، بات کر کے کیا ملے گا؟ کہ 24 گھنٹے اتنی دنیا کی باتیں کرتے ہیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا؟ مسجد میں آ گئے خاموش رہیں، اگر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا خاموش رہے، اللہ اللہ تو سب کر سکتے ہیں، اللہ اللہ تو سب کر سکتے ہیں، استغفار تو کر سکتے ہیں، سبحان اللہ تو سب کہہ سکتے ہیں، اللہ کی پاکی کو بیان کر سکتے ہیں نا، اللہ کی پاکی سب سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی پاکی کو بتاتا ہے یہ کلمہ۔ اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا بہت کم لوگوں میں رہ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور بیٹھ کے کھانا بھی کم ہو گیا، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، بیٹھ کے کھانا بھی کیا ہو گیا، ہم کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، بندہ جب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو جو نعمتیں بندے کے پاس ہیں وہ بچیں گی بھی اور ان میں اضافہ بھی ہو جائے گا، اور جب ناقدری آ جائے گی تو نعمتیں چھین لی جائیں گی، نعمتیں کیا کر جائیں گی؟ چھین لی جائیں گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی غریب آدمی نے دعوت کی، حضرت چلے گئے، چھوٹا سا بیچارے کا مکان تھا، اندر اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس نے پردہ لٹکا دیا، ایک طرف حضرت تھانوی بیٹھ گئے، اندر سے کھانا آیا، کھانا کھانے لگ گئے۔ حضرت تھانوی تو اللہ عالم تھے، اللہ والے تھے، وہ کھانا کھاتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور یہ کہا کہ ماشاءاللہ کتنا عمدہ کھانا بنایا، کتنی محنت سے کھانا بنایا۔ حضرت تھانوی نے یہ بات کہی کہ کتنی محنت سے کھانا بنایا، کتنا عمدہ کھانا بنایا۔ جیسے یہ بات حضرت تھانوی نے کہی تو پردے کے پیچھے سے عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پردے کے پیچھے سے عورت کے کیا رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت خان نے سوچا پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، یہ خاتون کیوں رو رہی ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی میرے سے؟ ان کو فکر ہوا، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی کوئی بات نہیں اور آپ نے مجھ کو کچھ نہیں کہا، اور جو میں رو رہی ہوں اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، میں جو رو رہی ہوں کس لیے رو رہی ہوں؟ اس نے بتایا کہ اس آدمی کے نکاح میں مجھے 25-30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، اس کے بچوں کو پالتے پالتے، اس کے گھر کو سنوارتے سنوارتے، اس کے کپڑے دھوتے دھوتے، اس کی پرہیز کرتے کرتے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے، اس کے برتن کو مانجتے ہوئے، دھوبی کا کام وہ کرتی ہے، برتن مانجنے کا کام وہ کرتی ہے، کھانا بنانے کا کام وہ کرتی ہے، شوہر کی خدمت وہ کرتی ہے، بچوں کو وہ پالتی ہے، اور ہم تو گھاس بھی ڈلواتے ہیں، انڈا مرغی نہیں دے گی، پٹائی گھر والی کی کر دیں گے۔ ارے واہ، سمجھ میں آ رہا؟ کیا گھاس گروانا کام ہے اس کا؟
ارے وہ بولتے نہیں ہیں. آج جا کے مت بتانا عورتوں کو کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں آئے تھے اور وہ یوں کہہ کے کہ کوئی نہیں بتانے گا جا کے, ورنہ تو وہ سمجھ جائیں گی, ورنہ تو کہا کوئی بتائے گا جا کے گھر میں. عورت کا یہ کام نہیں ہے, عورت کا. اور ایک بات اور بتا دوں, سنو گے؟ ہاں ایسا تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو, ایسا تو نہیں. میٹھا میٹھی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں, اگر کبھی کڑوی مل جائے تو کیا ان سے کیوں ناراض ہوتا ہے. شریعت سے محبت کی بات یہ ہے, جب شریعت کا حکم آ جائے تو حکم ہے. کیوں جی بتاؤں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مان لو ان کی بیوی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمے ان کے ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے, یہ سمجھتے ہیں نا. اور کیا کہتے ہیں؟ وہ بہو کس کام کی جو ساس کی خبر نہ لے, کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جو ماں باپ کی خبر نہ لے شوہر کے, وہ بہو کس کام کی. اخلاق کے حساب سے ان کی بیوی ان کے ماں باپ کی خدمت کرے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن شریعت کے اعتبار سے اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسے مجبور کرنا کہ ان کا کام کر, کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کسی اور سے پوچھ لینا. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں. اخلاق کا تقاضا ہے کہ خدمت کریں, ان کو ماں باپ سمجھے. پوری بات سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن شریعت کے اعتبار سے اگر وہ کام نہیں کرتی, ان کا کام نہیں کرتی, تو آپ مجبور نہیں کر سکتے. یہ کوئی شکایت کے قابل چیز نہیں ہے. اگر وہ آ کے گھر الگ مانگ لے, کہنے لگا آئی پہ بعد میں اور نیاری پہلے ہو رہی, کیوں؟ عورت کا حق ہے پہلے سے مکان بنا کے اس کو رہن سہنے کے لیے دے دو. شادی ہوتی ہے ساتھ رہنے کے واسطے, کیوں مجبور کر رہے ہو اکٹھا رہنے کے لیے؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ ارے بھائی کوئی زبردستی ہے کیا؟ جب نمبر آتا ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کا, تب تو کوئی پوچھتا نہیں. کیا کہیں گے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, 3 بجے سے بیچاری لگے گی, مغرب تک پکاوے گی, مغرب کے بعد کھاوے گی ساتھ میں, تھوڑا سا لے کے ایک طرف کو بیٹھ جائے گی, سب کچھ کوشش کرے گی اپنے گھر والوں کو کھلا دے, بچوں کو کھلا دے, اپنے شوہر کو کھلا دے. اس کے بعد تراویح کا وقت آ جائے گا, اس کے بعد پھر چائے بناوے گی, پھر برتن دھوے گی, رات کو لیٹنے میں 12 بج جائیں گے, پھر سحری میں 2 بجے اٹھ جانا ہے. اگر صبح کو یوں کہہ دے کہ میرے سر میں درد ہو رہا, تو ساس کیا کہتی ہے؟ یہ تو انسٹ پٹی لے رہی, بہانے بنا رہی ہے. جو کام اتنا کرتا ہے وہ تھک بھی تو سکتا ہے, اسے کوئی مجبوری بھی تو پیش آ سکتی ہے. اس کی خاطر کچھ نہیں سوچنا, کام کرانے کے لیے بہت ذہن چلتا ہے. جی مول صاحب کچھ بات ویسی تو نہیں ہو رہی آج؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ واقعتاً کوئی مجبوری تو نہیں, کوئی بخار تو نہیں, دوا دارو بھی تو کرنی چاہیے. خیر میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک بات اور سمجھو دھیان سے. ان کی بیوی پر ان کے ماں باپ کی خدمت کرنا شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے. ہاں جو بات ہے وہ ہمیں یاد نہیں, میں وہ کہنے جا رہا ہوں. ان کی بیوی پر واجب نہیں, ان پر واجب ہے. سمجھ میں آ رہا کچھ؟ ہاں بیٹے پر واجب ہے, بیٹے کی گھر والی پر واجب نہیں ہے. بیٹے سے نہیں مانگتے, اس کی بیوی سے مانگتے ہیں. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کس سے مانگتے ہیں؟ بیٹے کی بیوی سے مانگتے ہیں, بیٹے سے نہیں مانگتے. ان کو چاہیے مالش کرے, ان کو چاہیے خدمت کرے, ان کو چاہیے سامان لے کے دیں, ان کو چاہیے اس کے پیر دبائیں, ان کی دعائیں لے. اخلاق کے اعتبار سے اس کو بھی چاہیے, مگر شریعت کے اعتبار سے کوئی زور نہیں دے سکتے ہم. بھائی بات سمجھ میں. خیر بات کیا چل رہی تھی؟ وہ عورت کیا کہنے لگی, اتنے سال ہو گئے کام کرتے کرتے, آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا, آپ نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ بہت عمدہ بنایا ہے. 30-35 سال سے میں اس کے خاطر عمدہ کھانا بناتے بناتے تھک گئی, آج تک اس کی زبان پر وہ جملہ نہیں آیا جو آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھا کے کہہ دیا ہے. اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہمارے اندر ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری اگر ہوگی تو نعمتوں میں زیادتی ہوگی, نعمتیں بچیں گی بھی, باقی بھی رہیں گی. اور نہ شکریہ اگر آ جائے گی تو نعمتیں چھین لی جائے گی. الحمدللہ نہیں کہہ سکتے ہم, سب کہہ سکتے ہیں نا. یہ بھی تو نعمتوں کا شکر ہے. مسجد میں آئے تو اللہ کی پاکی بیان کریں, اللہ کی بڑائی بیان کریں. ایک بات, ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, ہر چیز اللہ کی پاکی. اب ایک بس 2-3 منٹ بعد ختم کر رہا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی, اس کو کہتے ہیں قیام. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نماز میں رکوع کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں نا. نماز میں سجدہ کرتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں نا. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, اسے قعود کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں قیام کی حالت میں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں رکوع کی حالت میں.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں بیٹھنے کی حالت میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں سجدے کی حالت میں۔ کون سی چیز اللہ کو یاد کرتی ہے کھڑے ہونے کی حالت میں؟ بتا دوں کہ چھوڑ دوں؟ چھوڑ دیا جائے نا، اگر بتا دی تو پھر نہیں بلاؤ گے نا، چھوڑنی چاہیے تاکہ پھر بھی بلا لیں۔ ہاں جی ہاں، بتا دی جائے نا وہ چیزیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ یہ درخت اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں۔ درخت اللہ کو یاد کرتے ہیں کیسے؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ بھائی یہ چڑیا ہیں صبح کو چہچہا رہی ہیں روزی کی تلاش میں جانے سے پہلے، ہم کہتے ہیں چہچہاتی ہیں، یہ چہچہاتی نہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ یہ شام کو واپس آ جاتی ہیں، پھر بیٹھتی ہیں چہچہاتی ہیں، ہم کہتے ہیں چہچہاتی ہیں، یہ چہچہاتی نہیں، یہ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ تو کچھ چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں قیام کی حالت میں، یہ درخت اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، یہ جانور اللہ کو یاد کرتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ یہ جانور اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ رکوع کی حالت میں۔ یہ پتھر اللہ کو یاد کرتے ہیں قعود کی حالت میں۔ یہ پتھر اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ قعود، بیٹھنے کی حالت میں۔ اور یہ حشرات الارض، زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ اب آپ ایک بات سنیں، ساری کائنات جن حالتوں میں اللہ کو یاد کرتی ہیں وہ چار ہے نا، قیام ہے، رکوع ہے، قعود ہے، سجدہ ہے۔ ساری کائنات کی ساری چیزیں جن حالتوں میں اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چاروں حالتیں ہر رکعت میں جمع کر دی ہیں، ہر نماز میں جمع کر دی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہر رکعت میں کیا قیام بھی ہے نا، ہر رکعت میں رکوع بھی ہے نا، ہر رکعت میں سجدہ بھی ہے نا، ہر رکعت میں دو سجدہ بیٹھنا بھی ہے نا۔ کتنی اونچی چیز ہے نماز۔ تو بس بہت لمبی بات مجھے نہیں کرنی، جہاں تک اپنی کوشش ہے، اللہ نے دماغ دیا، دل دیا۔ آج کے حالات لڑنے کے نہیں ہیں بھائی، اپنی صحت کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گرمائی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمدردی اوروں کی ہم چاہیں گے، اللہ ہمارا بھلا کر دیں گے۔ جو بندہ دوسرے کا بھلا چاہتا ہے اللہ اس کا بھلا کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہاں تک کے واقعات ہیں، اگر کوئی آدمی دوسرے کی بیماری کے شفا کی دعا کر دے گا، اس کے گھر میں جو بیمار ہوگا اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ تو ہم دوسرے کی ہمدردی کریں، مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ میں بیان کرنا تھا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وفقنا اللہ لما يحب ويرضى۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما ودوامك، ولك الشكر شكرا خالدا مع خلودك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ اللہ مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مساجد کی اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا کر دیجئے، ہمت عطا کر دیجئے، طاقت عطا کر دیجئے، قوت عطا کر دیجئے۔ اللہ دونوں جہاں کی راحتوں سے سب کو اپنے کرم سے مالا مال کر دیجئے۔ اللہ کسی کو بھی محروم نہ کیجئے۔ اللہ دونوں جہاں کی رسوائی سے سب کو بچا لیجئے، اپنے کرم سے بچا لیجئے، بیٹھنے والوں کو بچا لیجئے، ہر خیر سے ہر ایک کو نواز دیجئے۔ اللہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی نواز دیجئے، حاضر ہوں، غائب ہوں، مذکر ہوں، مؤنث ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، فون کرتے ہوں، تمنا کرتے ہوں، اے اللہ سبھی کو اپنے کرم سے نواز دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ سب کے سب گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے بچائیے، جنت الفردوس عطا کر دیجئے۔ اے اللہ راحتوں سے سب کو مالا مال کر دیجئے، دکھ درد سے بچا لیجئے، تکلیف سے بچا لیجئے، پریشانی سے بچا لیجئے، الجھنوں سے بچا لیجئے، جھگڑوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ فتنہ فساد سے بچا لیجئے۔ یا اللہ راحت عطا کر دیجئے، اللہ برکت عطا کر دیجئے، اللہ برکت والی زندگی عطا فرمائیے، جان و مال میں برکت فرمائیے۔ اے رب کریم سب کے حال پر رحم فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی التجا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔